ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 7۔ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ ایک اہلکار نے کرخت آواز میں کہا۔ وہاں کا ماحول ہی بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ سر، آج ہم نے اس خلائی مخلوق کو پکڑا ہے، اسی خوشی میں جشن منا رہے ہیں۔ سمیر نے حماس کی طرف اشارہ کر کے دانت نکوستے ہوئے کہا، جو پہچانا نہ جا رہا تھا۔ چہرہ کیک میں بھرا تھا، سارے بال کولڈ ڈرنک میں چپڑے ہوئے تھے، کپڑوں پر انڈے، ٹماٹر اور نہ جانے کن کن چیزوں سے نقش و نگار بنے تھے۔ عجیب عجیب سی اسمیل ان کے اندر سے اٹھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے، جبڑے بھینچے، وہ انتہائی سنجیدہ صورت بنائے کھڑا تھا۔ کون ہو بھائی تم؟ ایک پولیس والے نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، جس نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی دھیمی آواز میں کچھ کہا جو اس کے خاک بلے نہ پڑا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اس عجیب سے حلیے والے انسان کے اندر سے عجیب سی ہی آواز نکلتے دیکھ اس نے ناسمجھی سے اس کے ساتھیوں سے پوچھا۔ سر، یہ کہہ رہے میں بھوت ہوں، مشر نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ شکل سے تو وہی لگ رہا ہے۔ تنفر سے حماس کو دیکھتے ہوئے وہ سر جھٹک کر بولا، لیکن پھر بکھلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا، کیونکہ حماس دونوں ہاتھ پھیلائے آنکھیں نکالے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ یہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ سر، یہ آپ کو کھائے گا، فہام بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ڈر چھلکنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے ان شیطانوں کے فلک شگاف کہکوں نے پورے آسمان کو ہلا ڈالا تھا۔ ہنستے ہوئے وہ لوگ بے حال ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اہلکار اب غصے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جانے دیجیے سر، ہم صرف برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے، ڈاکو بن کر کسی کو لوٹ نہیں رہے تھے جو آپ ہم سب کو یہاں اٹھا لائے ہیں۔ چیئر پہ دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھے حماس نے بیچارگی سے کہا۔ پولیس اسٹیشن کا پورا برآمدہ اس وقت ان 10-15 لڑکوں سے بھرا ہوا تھا جو سب کے سب وہاں کھڑے گردن گھما گھما کر ایسے دیکھ رہے تھے جیسے عجائب گھر میں آ گئے ہوں۔ ان میں صرف حماس تھا جو اے ایس پی کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے سیلیبریشن کا؟ شریف گھرانے کے بچوں کے یہ طور طریقے تو کبھی نہیں ہوتے کہ وہ رات گئے سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے پھریں۔ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے زارق نے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے ٹھنڈے انداز میں اسے جواب دیا۔ جو 2 اہلکار ان سب کو لائے تھے وہ بھی ایک طرف کھڑے انہیں گھور رہے تھے، جو سارے راستے ان کے کان پکاتے ہوئے لائے تھے۔ آوارہ گردی نہیں کر رہے تھے، صرف اس کمینے کو برتھ ڈے وش کر رہے تھے۔ حماس کے پیچھے کھڑے مشر نے لجاجت سے کہا۔ گھر جانے دیجیے سر، رات کافی ہو گئی، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ سمیر نے بھی بچوں کی طرح کہا۔ سنسان سڑک پہ آدم خور والا رقص کرتے ہوئے تمہیں یہ خیال نہیں آیا؟ مؤثب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ دونوں حوالداروں نے ایک ہی 10 لگا کر بتائی تھی ان کو۔ سر، وہ تو بس ایسے ہی کر لیا، وہ قدرے جھیم کر بولا۔ کیا کریں ان کا؟ مؤثب نے زارق سے پوچھا۔ جب تک ان کے والدین نہیں آ جاتے یہیں بٹھا کے رکھو، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ یہ نئے زمانے کی نسل کچھ زیادہ ہی بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ پلیز گھر جانے دیجیے، ہم کوئی روز رات کو یہ سب کرنے تھوڑی نکلتے ہیں گھر سے۔ وہ تو بس آج میری سالگرہ تھی، ہم تو ویسے بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے سے ہمارے آئی ڈی کارڈز دیکھ لیں۔ حماس نے منت بھرے لہجے میں کہتی ہوئی آخر میں اسے جوش سے آفر کی کہ شاید اسٹوڈنٹ سمجھ کر جانے دیں۔ جب تک تمہارے گھر میں سے کوئی نہیں آ جاتا تمہیں لینے، یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانے دوں گا۔ زارق نے کوئی اثر لیے بغیر سابقہ انداز میں کہا۔ سر، اس کو تو جانے دیں، اس کے ابا جلالی ہیں، یہ گھر نہیں پہنچا تو اس کو اپنی اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ حماس نے فہم کی طرف اشافہ کرتے ہوئے منت بھرے انداز میں کہا۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے اس کے ابا سے اجازت لے کر اسے ساتھ لائے تھے۔ جلالی ابا کو یہی بلا لو نا، کمال اطمینان سے جواب دیا گیا۔ ہاں بھائی، فائرنگ کون کر رہا تھا؟ اس نے اچانک یہ اہلکار سے پوچھا، جس نے فوراً سے اکبر کی طرف اشارہ کر دیا جو فہام اور سمیر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آؤ بیٹا سامنے آؤ۔ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے زارق نے اسے کہا، جو باتیں کان تک پھیلائی سامنے آیا۔ گن کہاں ہے؟ زارق نے اس سے پوچھا، جس نے فوراً ہی نکال کے اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب میں جاؤں؟ وہ بھاگنے کے لیے پر تولنے لگا۔ ضرور جانا، پہلے تمہارے ابا حضور کو تو تشریف لانے دو۔ گن اٹھا کر الٹ پلٹ کر کے چیک کرتی ہوئی اس نے جواب دیا۔ امجد، گانا وانا تو لگاؤ، ہم بھی انجوائے کریں ان لڑکوں کا ہوش ربا رقص۔ مؤثب نے ایک حوالدار کو کہا۔ سر، ہمیں ڈانس نہیں آتا، وہ سب بدک کر بولے۔ اب کیا تھانے میں رقص کرتے، وہ بھی لاک اپ میں بند قیدیوں کے سامنے؟ سر، جھوٹ بول رہے ہیں سب، وہاں تو جناتوں کے ساتھ مقابلہ بازی کر رہے تھے اور یہاں لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہیں، اس نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ کون سا گانا لگواؤں؟ مؤثب نے حماس سے پوچھا۔ جو آپ کا دل کرے سر، سعادت مندی کی ریکارڈ توڑتے ہوئے اس نے جواب دیا جب یہ اس کا فون تھرتھرایا۔ اٹھا لوں سر؟
जेब में से निकाल के उसने मुअस्सब और ज़ारिक से पूछा, हाँ उठाओ और स्पीकर ऑन करो इसका। आगे होकर बैठते हुए ज़ारिक ने उसे कहा, जिसने मुस्कुराहट दबाते हुए कॉल यस करके फ़ोन टेबल पर डाल दिया था। अस्सलाम वालेकुम कुनान भाई। अमाइज़ा और वो दोनों हम उम्र और दोनों ही कुनान से छोटे थे, लेकिन दोनों ही उसे भाई कहने का तकल्लुफ़ नहीं करते थे। आज हमाज़ ने काफ़ी शराफत से उसे सलाम किया था। भाई के बच्चे, टाइम देखा है तूने? कहाँ पर है? फ़ौरन घर पहुँच, सब परेशान हो रहे हैं। स्पीकर में से उभरती माँ कुनान की तैश भरी आवाज़ पर वो सारे एहलकार चौकन्ने हो गए थे। मैं इस वक्त आपके थाने में बैठा हूँ भाई। ये एसपी ज़ारिक भाई और मुअस्सब भाई मुझे मेरे दोस्तों को जाने नहीं दे रहे। कह रहे हैं पहले अपने घर वालों को बुलाओ इधर। मासूमियत के रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए वो बेचारगी से बोलता जा रहा था, जबकि ज़ारिक और मुअस्सब हैरानी से उस अजीब हुलिये वाले को देख रहे थे। ये एसपी माँ कुनान का भाई है? तुम थाने में क्या कर रहे हो इस वक्त? कुनान की हैरानगी में डूबी आवाज़ उभरी। आप प्लीज़ आ जाएं इधर। आज तो उसने शराफत के भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। तुम सर कुनान के भाई हो? फ़ोन बंद होने पे मुअस्सब ने अचंभे से उसे सर से पैर तक देखते हुए पूछा। ऐसे क्या देख रहे हैं सर? मैं काफ़ी हैंडसम और प्यारा सा हूँ। वो तो बस इन बेगैरतों ने पता नहीं किस किस जन्म के बदले निकाले हैं मुझसे, सारी पर्सनैलिटी का कबाड़ा कर दिया। मुंह बनाकर उन्हें घूरते हुए बोला, जो विक्ट्री का निशान बनाकर सेल्फियाँ ले रहे थे। 15 मिनट में ही वो उजलत में वहाँ पहुँचा था। वर्दी नहीं पहनी थी, ब्लू जीन्स और सब शर्ट पर जैकेट पहने वो वहाँ आया, जहाँ पर एक महफिल सी सजी हुई थी। माँ कुनान को वहाँ देखकर सब ने ही उसे खड़े होकर सल्यूट किया था, जो सर के खफीफ से इशारे से जवाब देते हुए हमास को तलाश कर रहा था, जो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। सर, आपका भाई इधर मौजूद है। मुअस्सब ने उन लड़कों के झुरमट में ज़ारिक के सामने दोनों पैर अभी तक ऊपर करके बैठे हमास की तरफ इशारा करके कहा। ये क्या हालत बनाई हुई है? हमास को देखकर वो चौंक पड़ा, जो कहीं से भी इंसान का बच्चा नहीं लग रहा था। मेरा बर्थडे गिफ्ट है, उसने दांत निकालती हुए कहा। सर अभी जाने दें, कसम ले ले हम सब फिर यहाँ आकर बैठ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं गए तो हमें घर वाले हमेशा के लिए यहीं छोड़ जाएंगे। बशर की दुआइयाँ फिर शुरू हो गईं। कभी सीधा काम न करना तू। कुनान ने हमास को घूरती हुए उसके सर पे एक थप्पड़ लगाया। सबकी दबी दबी सी हंसी गूंजी तो वो खिसियाना हो गया, जबकि वो उन सबको सख्ती से लॉस्ट वार्निंग दे रहा था, जो सर झुकाकर शरीफों की तरह उसका लेक्चर सुन रहे थे। फजर की आज़ानें हो रही थीं जब वो उसे लेकर घर पहुंचा। तेज़ाब से रगड़ रगड़ कर धोना खुद को, इतनी गंदी स्मेल आ रही है तेरे अंदर से। उसको अंदर बढ़ते देख वो मुँह बनाकर बोला। सच में स्मेल आ रही है? हमाज ने पलटकर उसके सामने आकर रोनी सी सूरत बनाकर पूछा। और नहीं तो क्या, नाक पे हाथ रखती हुए उसने साबका अंदाज में कहा। फिर तो ये स्मेल तेरे अंदर से भी आनी चाहिए। शरारत भरी आंखों से उसे देखती हुई हमाज अचानक ही उसके गले लग चुका था, जो बौखला गया। ओए गंदे आदमी, पीछे हट, मेरी जैकेट ख़राब मत कर, वो सख्ती से कहती हुए चीख रहा था, जो हंसते हुए उसे छोड़ने पर राज़ी न था। आपने रिजवान भाई से बात भी कर ली? कुनान से तो पूछना चाहिए था एक दफ़ा। अनीज़ा ने दबे लहजे में उन्हें कहा, जो किताब की वर्क खरीदानी कर रहे थे। रिजवान की बेटी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई है, माँ कुनान के लिए बेटर लाइफ पार्टनर रहेगी, उन्होंने सहूलत से जवाब दिया। लेकिन फिर भी अगर कुनान की किसी से कमिटमेंट हुई तो? उन्होंने अनजाने खदशे के बाइस पूछा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, अगर कुछ ऐसा है तो भी मैं बात कर लूँगा कुनान से। पेज पलटते हुए उन्होंने शाने उचकाकर कहा, ज़वार मैं अपनी बहू अपने बेटे की ही पसंद की लाऊंगी। अनीज़ा ने जैसे उन्हें जताते हुए कहा। जो आपका हुक्म बेगम साहिबा। ज़वार मलिक ने अनीज़ा का हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए सर को हल्का सा खम देकर मुस्कुराकर कहा, तो वो भी चेहरा झुकाकर हंस दी। भाई मेरा गिफ्ट। कोर्ट जाने के लिए फुल तैयार सवाश को डाइनिंग टेबल पे आते देख हमास ने बेसब्री से उससे कहा। कौन सा गिफ्ट? उसने चेयर घसीटते हुए अबरू उठाकर नासमझी से पूछा। भाई मेरा बर्थडे है आज, आप भूल गए? वो गहरे सदमे से बोला। वेल भूला तो नहीं हूँ, बस जहन से निकल गया था, शाम को मिल जाएगा, उसका शाना थपकते हुए सवाश ने कहा, तो वो खुशी से उसके गले लग गया। थैंक यू भाई। ये थैंक यू गिफ्ट लेने के बाद कहना, बेनियाजी से कहते हुए वो अपनी सीट पर बैठ चुका था। ओए चुड़ैल, तुम्हारे मिजाज कैसे हैं अब? अमाइज़ा को वहाँ आते देख हमाज ने उससे पूछा, जो पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर लग रही थी। जवाब दिए बिना एक घूरी उस पर डालकर वो अनजाने में सवाश के बिल्कुल सामने बैठ चुकी थी। जग में से फ्रेश जूस का गिलास भर के लबों से लगाते हुए गैर इरादा से निगाह सामने बैठे उस शख्स पर पड़ी, जो बेनियाज सा एक हाथ से नाश्ता कर रहा था और दूसरे से फ़ोन पर टाइपिंग कर रहा था। मुंह बनाकर वो कुनान की तरफ मुतवज्जो हुई, जो वहाँ दाखिल हो रहा था। गुड मॉर्निंग।
فل یونیفارم میں فریش سے نظر آتے کنان نے سب کو کورس میں مارننگ وش کرتے ہوئے امائزہ اور ربا کا سر چوم کر اپنی سیٹ سنبھالی۔ مجھے آرٹ گیلری جانا ہے کنان، امائزہ نے اس کے بیٹھتے ہی کہا۔ چلی جانا، پہلے طبیعت تو بہتر ہو جائے، اس نے امائزہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو کافی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے شام کو وہاں جانا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت کے پیش نظر وہ اپنے مائنڈ کو فریش کرنا چاہ رہی تھی۔ پینٹنگ کا اسے شروع سے ہی بے حد شوق تھا، اسی وجہ سے آرٹ گیلری میں لگنے والی سبھی ایگزیبیشنز وہ ضرور دیکھنے جاتی تھی۔ ڈیڈ آپ نے بلایا تھا، کوئی کام ہے؟ اسٹیشن جانے سے پہلے وہ زوار ملک کی اسٹڈی میں آیا جو پہلے سے اس کے انتظار میں تھے۔ ہاں بیٹا آؤ، ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ جی کہیے، وہ مؤدب سا بولا۔ شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے دو ٹوک بات کرنا ہی مناسب سمجھا۔ سوری، کس کی شادی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری شادی، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا تو وہ چونکا۔ آپ دوسری شادی کریں ڈیڈ؟ ممی کو معلوم ہے؟ اس کے انداز میں حیرت نہیں، اچنبھا سا تھا، جیسے بہت ہی کوئی نارمل بات ہو اس کے لیے۔ اپنی ممی کو منانا تمہارا کام ہے، زوار ملک نے خفیف سے شانے اچکائے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ پروپوزل لے کر کب جانا ہے؟ اس نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ بات طے ہو چکی، اب تو بس منگنی کی رسم کرنی ہے۔ ان کا انداز ابھی بھی لاپرواہ سا تھا۔ نہ کرے ڈیڈ، ایسی کون کسی کی منگنی کرتا ہے، پہلے لڑکی تو دکھا دے مجھے، اس نے سر کھجاتے ہوئے بیچارگی سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے تھے۔ بنا بولے ہی سمجھ گیا تھا آخر انہی کا بیٹا تھا۔ لڑکی بہت اچھی ہے اور بہت قابل ہے، تمہیں پسند بھی آئے گی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے کوئی اور پسند ہے تو؟ اس کی بات پر وہ لمحے کو خاموش ہو گئے تھے۔ تو کیا ہوا، دونوں سے کر لینا، مجھے تو چانس ملا نہیں، تم ہی موقع سے فائدہ اٹھا لینا۔ ان کے ہلکے پھلکے انداز پر وہ ہنس پڑا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے، شام کو ریڈی رہنا، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں، ابھی سے شادی؟ وہ تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا۔ ابھی نہیں تو کیا 20-25 سال ٹھہر کے کرو گے؟ اتنی بھی لیٹ نہیں، وہ تو بس میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، وہ جھینک کر بولا۔ وہ کورٹ جانے کے لیے نکل رہا تھا جب یاد آیا کہ فائل تو کمرے میں ہی بھول گیا ہے۔ پلٹ کر وہ عجلت میں اپنے روم کی طرف بڑھا۔ فائل اٹھا کے ورک پلٹتے ہوئے وہ بے دہانی میں کوریڈور میں مڑا تھا جب اچانک ہی کسی سے تصادم ہو گیا۔ فائل اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گرے، جبکہ اس نے مقابل کو بازو سے پکڑ کے خود پہ گرنے سے بچایا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی امائزہ کا سر اس کے سینے سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتے سواش بھائی؟ وہ سر پکڑے جھنجھلا کر بولی۔ آج کل تو ویسے ہی ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میرے پاس کی نظر خراب ہے، تم ہی دیکھ کے چل لیتی۔ جھک کر اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بڑبڑا کر وہاں سے جانے لگی۔ اچھا سنو، وہ فوراً ہی اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک گیا۔ وہ حیرت و ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ اس کی مسلسل خاموشی پر آخر اسے ٹوکنا ہی پڑا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو تکتے رہنے کے بعد سر چٹکتے ہوئے کہہ کر وہ بھی اپنے قدم آگے کو بڑھا چکا تھا۔ اس کے دل کی بے تکی فرمائشوں کے پیچھے نہ جانے کتنا خوار ہونا تھا اسے۔ یا اللہ، اس محبت کو نکال دے میرے دل سے، ابھی تو نہ جانے کتنا سفر طے کرنا تھا، وہ تو ابھی سے تھکنے لگا تھا۔ وہ پیریڈ لینے کلاس میں داخل ہوئے تھے جب خالی و ویران پڑی کلاس کو دیکھ کر چونک گئے۔ ایک بھی اسٹوڈنٹ وہاں موجود نہ تھا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی دوبارہ اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئے، اس بات سے انجان کی یونی کے گراؤنڈ میں ایک طوفان سایا ہوا تھا۔ جینز اور ڈریس شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے وہ راجہ اندر بنا وہاں بیٹھا تھا، جہاں اس کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن جاری و ساری تھی۔ آج کا دن مکمل اس کے نام کے لیے سب اسٹوڈنٹس نے سارے لیکچرز بنک کر دیے تھے۔ بڑی سی ٹیبل پہ جو کچھ دیر پہلے مختلف اقسام کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی، اب اس کا صفایا کیا جا چکا تھا۔ حماس کہاں ہے؟ اسٹوڈنٹس کے جرمٹ میں بیٹھے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی اور اگلے ہی لمحے سر تبریز کی شکل دیکھ کر وہ گڑبڑا گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انہوں نے سختی سے اسے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، مجھے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ حماس تیار ہو کر آ جانا، تو میں آ گیا۔ دونوں ہاتھ سامنے کو گرا کر باہم ملائے وہ معصومیت سے بولا۔ تو تمہیں نہیں پتہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے طنز سے پوچھا۔ نہیں سر۔ کلاس میں آؤ پھر بتاتا ہوں تمہیں، اور تم لوگ 10 منٹ میں اس جگہ کو واپس اصلی حالت میں لاؤ اور کلاس میں پہنچو۔ تحکم سے وہ سب کو آرڈر دینے لگے۔ آپ چلے سر، بس آپ کے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، وہ سعادت مندی سے بولا تو اسے گھورتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ سمیر نے حیرت سے اس سے پوچھا جو ٹیبل پر سے کیک کا ڈبہ اٹھا رہا تھا۔ شکر کہ اس نے پہلے ہی چھپا لیا تھا، ورنہ ان آدم خوروں نے اسے بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ آتا ہوں 5 منٹ میں۔ لیکن جا کدھر رہا ہے؟
मिशर ने भी हैरत से पूछा। पठानी को केक खिलाने। पलट कर आंख मारते हुए वो भागता चला गया। ये मार खा गया है उस वडेरनी से, सुमैर ने सर झटक कर कहा। रजिस्टर पर रवानी से कलम चलाते हुए वो अपने नोट्स मुकम्मल कर रही थी जब अचानक से सर उठाकर सामने देखा, जहां वो एक डब्बा हाथ में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये किधर से टपक गई, वो सिर्फ सोच ही सकी। आज मारवी पता नहीं क्यों यूनी नहीं आई थी। उसका भाई तो घूमता फिर रहा था और सोबिया भी फोटो स्टेट की शॉप तक गई थी। आज उसका मुकाबला अकेले ही करना था। वो गहरे सांस लेकर खुद को हिम्मत दिलाने लगी। क्या मसला है, क्यों आई हो इधर? माथे पे बल डाले उसने लहजे को सख्त बनाते हुए पूछा। आज बर्थडे है मेरा। हमाज ने जैसे कोई बहुत बड़ा इंकशाफ किया। वही तुम्हारा बर्थडे है तो कौन सा एहसान अजीम किया तुमने हम पर इस दुनिया में आकर? शहादत की उंगली को गाल पर टिकाते हुए उसने तंज से पूछा। एहसान की बात नहीं है, तुमने तो मुझे विश भी नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, लो खाओ। हमाज ने निरूठे अंदाज में कहते हुए डब्बा उसके सामने किया। पीछे करो, हमको नहीं खाना। वो नाक सुकेड़ कर बोली। क्यों नहीं खाना, इतने प्यार से तो लाया हूँ। क्यों लाई हो प्यार से? फ़राल उसे मशकूक अंदाज से देखते हुए पूछने लगी, जो ना चाहती हुए भी सर झुकाकर हंस दिया था। मैं प्यार से लाई नहीं, लाया हूँ लाया हूँ लाया हूँ। क्यों भूल जाती हो, मैं लड़का हूँ। वो बेचारगी से बोला तो फ़राल की आंखों में यकलख्त गुस्सा नजर आने लगा। हमको पता है तुम लड़का हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से बोली। अच्छा तो फिर केक खा लो ना, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए बचाया था। हमको तुम्हारा केक नहीं खाना, वापस ले जाओ। अरे खा लीजिए ना भाभी जी, इतनी मोहब्बत से हमारा भाई आपके लिए केक लाई है। हमास के पीछे पीछे उन तीनों शैतानों का टपकना भी लाजिमी होता था। ये हमको भाभी क्यों बोल रही है? उसने फ़हाम को घूरते हुए हमास से मशकूक अंदाज में पूछा। ओए भाभी क्यों बोल रहा है? हमास ने उसे मसनूई आंखें दिखाई। क्योंकि आप इसकी फ्यूचर वाइफ है ना, उसने दांत नकूसते हुए कहा। क्या बोला तुमने? फ्यूचर वाइफ? दिमाग ख़राब हो गई है जो ये फजूल बकवास कर रही हो। वो गुस्से से उस पर चढ़ दौड़ी, जो गड़बड़ाते हुए मिशर के पीछे हो गया। पहली दफ़ा जो उसे गुस्से में देखा था। ये सही तो बोल रहा है यार। क्या सही बोल रहा है? वो ख़तरनाक तेवर लिए उसकी तरफ मुड़ी। लम्हे को वो भी गड़बड़ा गया था। मेरा मतलब था कि तुमने कभी ना कभी शादी तो करनी है ना, और मुझे भी करनी है, क्यों ना हम दोनों साथ कर लें? मुस्कुराते हुए जैसे उसने फ़राल को कोई ऑफ़र दी थी। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करती? साफ़ ही तो कर रहा हूँ, चलो सीधे सीधे कहता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। फ़राल को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इतनी साफ कोई से दो टोक बात करेगा। चंद लम्हे वो कुछ कहने के काबिल भी नहीं रही थी। हम भी तुमको सीधे सीधे बोल रही है, हमको तुमसे शादी नहीं करनी, ओके? अब जाओ इधर से। नागवारी से कहते हुए वो बेंच पर से अपना सामान उठाने लगी। लेकिन मुझे तुम ही से शादी करनी है पठानी। सर दर्द नहीं करो हमाज, इतने दिनों से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुम तो सर पे ही चढ़ती जा रही हो। हम पेशावर से यहाँ पढ़ने आए हैं, सुकून से पढ़ने दो हमको, वरना तुम्हारी वजह से हमको वापस जाना पड़ेगा। ओए होए, बड्डी तेरी बारात लेकर हम पेशावर जाएंगे, वाह कितना मज़ा आएगा। उसके गुस्से की परवाह न करते हुए वो तीनों खुशी से चहक रहे थे। क्या मज़ा आएगा? आंखों की तपिश में फ़ौरन ही इजाफा हुआ। मुझसे बात करो ना। 2 कदम आगे बढ़ाकर उसने सामने आते हुए बोला। गुस्सा नहीं दिलाओ अमाज, उसने बहुत ज़ब्त से कहा। तो तुम मेरी क्यों बात नहीं मान रही? क्या मानूँ तुम्हारी बात? इतनी बेहुदा बात मानी जा सकती है? बेहुदा तो मत कहो, वो नाराज़गी से बोला। सामने से हटो, हमको जाना है। दीवार की तरफ उसे अपने सामने इस्तीदा देखकर उसने घूरते हुए कहा, जो टस से मस ना हुआ। मसला क्या है तुम्हारे साथ? एक दफ़ा का कहा समझ में नहीं आता क्या? जब से अपनी शक्ल दिखाई है तब से मुश्किल में डाला हुआ है। शोला ज्वाला बनी वो तेज़ नज़रों से उसे घूरती हुई पूछ रही थी, जो सीने पर दोनों बाजू लपेटे फुर्सत से उसे देखती हुई नहायत ही गौर से सुन रहा था, जबकि वो तीनों भी उसके पीछे खड़े अदब से उसकी खिदमत में की जाने वाली तारीफ़ें मुलाहिज़ा कर रहे थे। तुम प्यार से समझाओगी तो समझ आएगा ना पठानी? अंगूठे के नाखून से गाल को जाती हुई उसने कदरे बेचारगी से कहा। हमाज इब्राहिम, आखिरी बार तुम्हें कह रहे हैं, जान छोड़ दो हमारी, वरना पछताओगी बहुत। तुम जानती नहीं हो किस कबीले से ताल्लुक़ है हमारा। दांत पीसते हुए उसने हमास पर रोब डालना चाहा, जिसने तौसीफी अंदाज में आईब्रोज उठा के उसे देखा। यानी कि सही बंदी पे दिल आया मेरा। तुम्हारे अब्बा और सारे भैया जानी यकीनन उस कबीले के सरदार होंगे। वो पुरजोश सा बोला तो नासमझी से उसको देखने लगी। तो तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक़? मेरा ही तो ताल्लुक़ है उस सबसे। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बा ख़ानदान से बाहर शादी करेंगे नहीं, और तुम मेरे साथ अपनी मर्ज़ी से भागोगी नहीं, तो अब यही रास्ता रह जाता है ना कि मैं तुम्हारे अब्बा के ख़िलाफ़ जाकर कबीले वालों से दुश्मनी मोल लेकर तुम्हें अपना बनाऊँ।
او واو، یو نو واٹ، مجھے شروع سے خطروں سے کھیلنا بہت پسند ہے. 2 گھرانوں کے بیچ جنگ چھڑ جائے گی، خون خرابہ مچے گا، دنگے فساد ہوں گے، اور پھر تمہاری میری شادی ہو جائے گی. پھر ہم ہنسی خوشی رہنے لگیں گے. زبردست. تصور کی آنکھ سے خلا میں دیکھتے ہوئے بالا ہی بالا اس نے سارا فیوچر ترتیب دے لیا تھا. پیچھے کھڑے ان تینوں نے اس کے اتنے شاندار انداز میں ساری پلاننگ کرنے پہ توصیفی انداز میں اس کا کندھا تھپکا. میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تم زندہ بچو گی تو کرو گی نا؟ وہ تن سے بڑبڑائی. ایکسکیوز می، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا. مطلب یہ ہوا کہ اس سارے جنگ اور فساد کی نوبت ہی نہیں آئے گا. تم پشاور میں پہلا قدم تو رکھو. اگر تمہارا سر تمہارے جسم سے علیحدہ ہو کر ہوا میں اڑتے ہوئے اس جگہ نہ اگر گرے تو کہنا. انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرال نے جتاتے ہوئے اسے کہا، جس نے فوراً ہی جھرجھری لی تھی. اللہ معاف کرے، کتنی خطرناک باتیں کرتی ہو، تمہارا دل نہیں کانپتا؟ موضوع سے ہٹو مت، اس نے گھور کر کہا. میں کہاں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، تم خود ہی دا اینڈ والی باتیں کر رہی ہو. حماس نروٹھے انداز میں بولا. اوکے فائن، بہت ٹائم ضائع کر دیا تم نے ہمارا، اب کوئی الٹی سیدھی بکواس نہیں کرنا. بیگ کا اسٹرپ کندھے پر درست کرتی اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا. سوچ لو پٹھانی، پچھتاؤ گی میری محبت کو ایسے ٹھکرا کر جاؤ گی. اس کو سائڈ میں سے جاتے دیکھ وہ جذباتی آواز میں پیچھے سے چلایا، جو لاپرواہ انداز میں بیزاری سے ہاتھ جلاتی تیز ہوا سے زا مڑا کہتی ہوئی آگے کو چل دی تھی، لیکن پیچھے وہ سٹل ہو چکا تھا اس کے کہے گئے لفظوں پر. زا مڑا، وہ بڑبڑایا. ابھی کیا بول کر گئی ہے یہ مجھے؟ وہ ناسمجھی سے ان تینوں کی جانب مڑا جو خود چونکے ہوئے لگتے تھے. ہم سے کیا پوچھ رہے؟ پشتو بابا کی ڈگریاں لے کر ہم بیٹھے ہیں کیا؟ سمیر ناراض سا بولا. ہاں لیکن کچھ تو اندازہ ہوگا نا. چہرے پر ہاتھ پھیرتی اس نے بے چینی سے کہا. بیٹا معصوم مان یا نہ مان، مجھے پکا یقین ہے وہ تجھے گالی دے کر ہی گئی ہے. 10 منٹ کے مشاہدے کے بعد مشر بالآخر نتیجے پر پہنچ کر بولا. گالی؟ وہ بھی مجھے؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. زور و شور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے فوراً سے اس خیال کو جھٹکنا چاہا. پٹھانی مجھے گالی نہیں دے سکتی، کبھی نہیں. سختی سے اس کو جھٹلایا. تو پھر کیا بول کر گئی ہے؟ فون نکال اپنے گوگل پر لکھ. موبائل پر مصروف سے انداز میں ٹائپنگ کرتی ہوئے فہم کا مشورہ ان سب کو ہی کافی بھایا تھا. لمحہ ضائع کیے بنا وہ براؤزر پر ٹرانسلیشن کھول چکا تھا. کیا ہوا، لکھنا. اس کو جامد کھڑے دیکھ مشر نے اسے ٹوکا. ابھی کیا لکھوں، بول کر کیا گئی تھی وہ؟ حماس جھنجھلا کر بولا. کچھ عجیب سا لفظ بولا تھا اس نے، شاید رامزا یا شامزا تھا. انگوٹھے کے ناخن سے گال کو جاتی ہوئی سمیر نے سوچتے ہوئے جواب دیا. نہیں اوئے، رمزا شمزا نہیں، آئی تھنک اس نے ہڑبڑا کہا تھا. فہم نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا. یار تم لوگ پہلے ڈیسائیڈ کر لو آپس میں. وہ مزید جھنجھلایا. ارے مجھے یاد ہے اس نے روپڑا کہا تھا. شاید وہ تجھے مستقل کریم میں رلا رلا کر مارنا چاہتی ہے. تم لوگ اس کا انداز چیک کرو یار، جس طریقے سے وہ بول کر گئی تھی ایسے تو صرف یہی کہا جاتا ہے، دور پھٹے منہ، دفع و منحوس آدمی، یا پھر جہنم میں جا. اب ان تینوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے جو وہ تجھے کہہ کر گئی ہے. مشر نے کافی پتے کی بات کی تھی. ویسے اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کے مطلب تقریباً ایک جیسے ہی بنتے ہیں. پرسوچ انداز میں کہتی ہوئی اس نے ان کی تائید چاہی. رکو میں پوچھ کر آتا ہوں. موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے ان کو کہہ کر وہ فرال کے تعاقب میں آگے بڑھا. لیکن اب وہ تنہا نہ تھی. صوبیہ اور ماروی کے ساتھ کھڑی اکھڑے اکھڑے تیوروں کے ساتھ شاید انہی کی شکایتیں لگا رہی تھی. کیا ہوا؟ اس کو بیچ راستے میں جمے دیکھ سمیر نے آواز لگا کر پوچھا، جو ماروی کے وہاں ہونے کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھا. ماروی سے سامنا مطلب ایک اور جنگ کا آغاز تھا. گہری سانس لے کر اس نے قدم ان کی طرف بڑھا دیے تھے. باہر ہلکی ہلکی بارش کافی دیر سے جاری تھی، جس سے موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ٹھنڈا بھی ہو گیا تھا. کمرے میں ہیٹر جلائے وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا تھا. ساری توجہ گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر تھی، جس پر سواش کی ای میل کھلی پڑی تھی. اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے وہ پڑھتا جا رہا تھا. زیر لب مسکراتے ہوئے وہ مگ میں سے گرم کافی کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایما کی بددعا لگ گئی ہے مجھے میکس. اس نے ایک بار نہیں بار بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. اس محبت کا جس کو میں نے کبھی سچ مانا ہی نہیں. مجھے لگتا ہے جیسے وہ ایک وقتی فیز میں ہے. میں نے ہمیشہ اسے نظر انداز ہی کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنا بھیانک انتقام لے گی مجھ سے. وہ صبح شام رات دن ایک ایک پل وہ میرے سامنے ہوتی ہے. میں اسے نظریں نہیں ہٹا پاتا. میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا. خوابوں میں بھی مجھے اسی کا چہرہ نظر آتا ہے. جب اس کی سے آنکھوں میں دیکھتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ بس وہاں میرا چہرہ ہی موجود رہے. تمہیں پتہ ہے میکس، وہ عام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش ہے جو مجھے اپنی جانب کھینچتی رہتی ہے.
وہ مجھے نظر انداز کر کے کسی اور سے بات کرتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس دنیا کو آگ لگا دوں، اور اس چیز کو تہس نہس کر دوں جو اس کو میری طرف سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ محبت میرے بس کا روگ نہیں ہے میکس، میں بہت بے بس خود کو محسوس کرتا ہوں۔ میری بے چینی بڑھ جاتی ہے، میرے دل کو قرار نہیں آتا جب وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، مجھے اگنور کرتی ہے، اور مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ میں اس سے اس بات کا اعتراف کر سکوں۔ میں تو آج بھی خود کو جھوٹی تسلیاں اور دلاسے دیتا ہوں کہ یہ محبت نہیں ہے، صرف ایک وقتی اٹریکشن ہے، اور جب میں ایسا کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ سب ہنس رہے ہیں مجھ پر۔ میں نہیں جانتا آگے جا کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن مجھے ایک انجانا سا ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ محبت بہت خوار کروائے گی مجھے۔ ایشین بیوٹی نے آخر تمہیں پگھلا ہی دیا سٹون مین۔ سر جھٹک کر ہنستے ہوئے وہ موبائل پہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئی ہو ادھر؟ وہ ان دونوں کے ساتھ کھڑی تھی جب فہام کو وہاں آتے دیکھ تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، اتنی عزت افزائی سے دل نہیں بھرا تھا جو پھر سے کروانے آ گیا؟ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ صرف کچھ پوچھنے آیا تھا؟ سر کھجاتے ہوئے اس نے منہ بنا کر کہا۔ جہاں صوبیہ نے نفی میں سر ہلایا وہیں ماروی بھی سینے پر دونوں بازو لپیٹی تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پوچھنے آیا تھا کہ گھور کیوں رہی ہو؟ تم سے بات نہیں کر رہا؟ فرال کو کہتے کہتے وہ اچانک سے ماروی کی جانب مڑ کر بولا، تمہیں گھوروں گی، شکل دیکھی ہے اپنی؟ تنفر سے کہتی ہوئی اس نے ہاتھ جھلایا جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ روزانہ دیکھتا ہوں اور الحمدللہ بہت پیار ہوں، تمہاری بہی جیسا نہیں ہو جو بندروں کے ساتھ بیوٹی کانٹیسٹ میں حصہ لینے پہنچ جاتا ہے اور مزے کی بات ہمیشہ اول بھی آتا ہے۔ فہام کا لاپرواہ انداز اسے آگ ہی لگا گیا تھا۔ میرے بھائی کو بندر کہہ رہے ہو تم؟ غصے میں بھری ہوئی اس کے سامنے آئی۔ دیکھو دور رہ کر بات کرو، لڑکیوں کے اتنے قریب نہیں کھڑا ہوتا میں۔ اس کی بے نیازی سے کہنے پر ماروی کا دل کیا تھا کہ ایک تھپڑی تو لگا دے اس کے، جب بھی فرال نے اس کا ہاتھ دبا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا پوچھنے آئی ہو؟ فرال نے سختی سے اس سے پوچھا۔ وہی جو آپ حماس کو بول کر آئی تھیں ابھی۔ کیا بول کر آئی تھی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پشتو میں کچھ بولا تھا، شاید زومڑے یا پھر رومڑے تھا۔ ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے وہ سوچتے ہوئے بولا۔ فرال نے بے ساختہ اپنا سر پیٹا۔ اوہ بے وقوف، ہم نے زامڑا بولا تھا۔ ہاں یہی زے مڑے، وہ پرجوش سا بولا۔ زے مڑا نہیں، زا مڑا، اس نے فہام کو گھورتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ باجی، خوشی سے کہتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے ان لوگوں کے پاس آیا جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ بےتابی سے اس سے پوچھنے لگے۔ ابے وہ زا مڑا بول کر گئی تھی تجھے۔ پھولی سانس کو ہموار کرتے ہوئے اس نے جوش سے کہا جیسے بہت عظیم کام کر کے آیا ہو۔ زا مڑا؟ ہاں نا، اب لکھ گوگل پر۔ گدے جب یہ پوچھ لیا تھا تو اس کا مطلب بھی پوچھ لیتا، فضول منحوس گوگل کے ترلے کرنے پڑیں گے، اور وہ نخرے بازی کرتی ہوئے تب بھی صحیح مطلب نہیں بتائے گا۔ بشر نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ اوئے ہاں بڈی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، رکو دوبارہ جاتا ہوں۔ اس کو دوبارہ بھاگنے کی تیاری دیکھ بشر اور سمیر نے بازو سے پکڑ کر روکا۔ بس کر دے تیز کام، تجھے کچھ زیادہ ہی شوق ہے کیا وڈیرنی سے بھیڑنے کا؟ سمیر نے اسے گھورا۔ اوئے مل گیا مطلب، فون پہ جو کہ وہ چلایا۔ دکھا کیا ہے؟ وہ تینوں اس کے پاس آئے۔ ملاوٹ؟ اس کا کیا مطلب ہوا اب؟ تجھے ملاوٹ کا مطلب نہیں پتہ؟ بشر نے حماس کو گھورا۔ اس کا تو پتہ ہے، لیکن وہ مجھے ملاوٹ کیوں بول کر جائے گی؟ پیشانی مسلتے ہوئے وہ سوچنے لگا۔ وہ پہلے خیال کیوں نہ آیا؟ سمیر پرجوش سے اپنے فون پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کس کو کر رہے؟ وہ سوالیہ انداز میں اس سے پوچھنے لگے جس نے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم شہریار بھائی، رابطہ ملنے پر وہ پرجوش سا بولا، لیکن ان کے اشاروں پر مجبوراً اسپیکر آن کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سمیر؟ مقابل کی بھاری آواز وہاں گونجی۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ موبائل کو چہرے کے قریب کیے اس نے ادب سے کہا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے خوش دلی سے اجازت دی۔ مجھے زا مڑا کا مطلب بتا دے بھائی، بہت ضروری ہے جاننا۔ اس کے لجاجت سے کہنے پر لمحے بھر کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی، جیسے اس نے مسکرانے کو وقفہ لیا ہو۔ پلیز بتا دے بھائی، اب کہ اس کا انداز منت بھرا تھا۔ دفعہ ہو، اسپیکر میں سے اس کی آواز ابھری تو ان تینوں کے ساتھ ساتھ سمیر بھی ساکت رہ گیا تھا۔ شہریار اس کا ہمسایہ تھا جس کا تعلق بھی پشاور سے تھا۔ یا شہریار بھائی، کیوں غیروں والا سلوک کریں؟ میرے دوستوں کے سامنے بےزتی کروا رہے ہیں، ہمارے اتنے پرانے تعلقات ہیں، انہیں کا خیال کرتے بھی بتا دیں مطلب۔ ان تینوں کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی ہوئی وہ روحان سے انداز میں بولا جیسے مطلب جاننا اس کے لیے جینے مرنے کا مترادف ہو۔ ارے وہی تو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے۔ ویسے تم لوگوں کو کون بول کر گیا ہے؟ وہ اب ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا، جو غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کچھ دیر میں فون بند کر کے ان کی طرف مڑا۔ وہ مجھے دفعہ بول کر گئی تھی؟ حماس گہرے صدمے میں تھا۔ اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔
مسکراہٹ دباتے ہوئے فہام اور مشر ہمدردی سے کہنے لگے، ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 7 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔